تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام: متعدد صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی حامیم سے ہوئی، لیکن اس قسم کی دوسری صورتوں سے جو چیز اسے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آیت 38 آیت سجدہ ہے، اس لیے اس کو حامیم السجدہ سے موسوم کیا گیا۔ اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے۔ یہ کلمہ تیسری آیت میں موجود ہے۔ یہ 6 رکوعوں اور 54 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 796 اور حروف کی تعداد 3350 ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے زمانہ نزول کا تعین علماء تفسیر نے یوں کیا ہے کہ یہ سورت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مشرب اسلام ہونے کے بعد اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے درمیانی وقفے میں نازل ہوئی۔ مضامین: قریش مکہ کی شدید مخالفت اور مزاحمت کے باوجود آہستہ آہستہ مگر مضبوطی سے اسلام اپنے قدم آگے بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی ہستی اسلام قبول کر لیتی جس کے باعث کفار پر کوہ علم ٹوٹ پڑتا اور اسلام کے خلاف ان کی انتقامی کارروائیوں میں بڑی شدت پیدا ہو جاتی۔ حضرت حمزہ جو اپنی شجاعت اور ناموری میں بے نظیر تھے، چند روز ہوئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے مشرب اسلام ہونے سے وہ شدید ذہنی صدمے سے دوچار ہو گئے۔ اس مشکل کا حل سوچنے کے لیے ان کی ایک میٹنگ حرم میں منعقد ہوئی۔ قریش کے دوسرے رؤساء کے علاوہ عتبہ بن ربیعہ بھی وہاں موجود تھا۔ اثناء گفتگو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ حضور کے پاس جاتا ہے اور انہیں سمجھا کر راہ راست پر لاتا ہے، جس کا تفصیلی ذکر آیت 14 کے حاشیے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ جب اس نے اپنی لمبی چوڑی تقریر ختم کی تو اس کے جواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی سورت تلاوت فرمائی، جسے سن کر وہ دم بخود ہو گیا اور اپنا سا منہ لے کر واپس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے وہی سابقہ اعتراضات تھے جنہیں وہ ہر موقع پر بڑی شد و مت سے دہرا دیا کرتے۔ ان کا پہلا اعتراض اس پر تھا کہ قرآن کلام الہی ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں آتی ہی نہ تھی۔ کبھی کہتے یہ خود گھڑ کر ہمیں سناتا ہے، کبھی کہتے کسی سے سیکھ کر آتا ہے اور پھر ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ شبہ اتنا لغو تھا کہ اس کو ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا، بلکہ بڑے حتمی اور قطعی انداز میں یہ فرما دیا کہ یہ اس رب کا کلام ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس ارشاد الہی سے وہ شکوک و شبہات خود بخود ختم ہو گئے جو کفار کے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے تھے۔ دوسرا اعتراض توحید باری پر تھا۔ وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، بلکہ بہت سے بتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ یہاں بھی ان کے اس خیال باطل کی تردید کرنے کے لیے دلائل تکوینیہ کا ذکر کیا گیا، جس کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، علم محیط اور کبریائی کے جلوے جھلک رہے ہیں۔ نیز انہیں متنبہ کیا کہ میرے محبوب کے خلاف جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے اس کا نتیجہ بڑا ہولناک ہوگا۔ تم سے پہلے بھی بڑی بڑی طاقتور اور زور آور قومیں گزر چکی ہیں جن کی مادی ترقی اور معاشی خوشحالی سن کر آج بھی تم حیران اور ششدر ہو جاتے ہو۔ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ جب اس قسم کا سلوک کیا تو انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی اسی قسم کے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارے اعضاء عینی اور سلطانی گواہ کی حیثیت سے تمہارے خلاف شہادت دیں گے۔ اس وقت تم اپنے جرائم پر کیسے پردہ ڈال سکو گے؟ کفار اپنے تمام ہیلے بروئے کار لا چکے تھے تاکہ اسلام کی پیش قدمی کو وہ روک دیں، لیکن کلام الہی کی اثر انگیزی نے ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اب انہوں نے یہ طے کیا کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس محفل میں غوغا آرائی شروع کر دو تاکہ شور و شغب میں کوئی قرآن نہ سن سکے، لیکن ان کی یہ تدبیر بھی ناکام ثابت ہوئی۔ اس صورت میں اہل حق کی شان استقامت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد انعامات و عنایات کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر فرماتا ہے، ساتھ ہی ان مکارم اخلاق کا ذکر کیا جن سے ان کی سیرت مزین و آراستہ ہے۔ آخر میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا خود محافظ و نگہبان ہے، باطل کی یہ مجال نہیں کہ اس میں کسی جانب سے بھی گھسنے کی جرت کر سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF
اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔